السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آرمی پبلک اسکول خضدار میں بس پہ حملہ کرنا، بچوں کی شہادت کے بعد پاک فوج نے معصوم آپریشن کے نام سے آپریشن جاری رکھا اور 20 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس پہ ناظرین ساتھ بات کریں گے۔ مودی بدلہ لینے کی طاق میں بیٹھا ہے پاکستان سے، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اگر بھارت کرتا ہے، جو کر رہا ہے مسلسل، تو بھارت کی یہ 6 دریا جو ہیں یہ پاکستان کے ہوں گے۔ یہ ISPR نے کہا ہے، یہ ایک بڑی بات انہوں نے کی ہے جنگ کے حوالے سے۔ آگے آنے والی جنگ ناظرین لگ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہوگی۔ اس پہ ساتھ بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں ناظرین 3 جوانوں کو جاسوسی کے الزام میں، جو ان کی عمریں 20 سے 24 سال تھی، ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور بھی خیبر پختونخوا میں گزشتہ 7 دن میں 101 حملے کیے گئے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ناظرین، ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آپریشن معصوم سے۔ جو APS خضدار میں، آرمی پبلک اسکول جو خضدار کے قریب، وہاں پہ APS اسکول کی بس پہ حملہ کیا گیا۔ اس میں شروع میں 3 بچے تھے، اب جو ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ 6 بچے جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ جو بیچ میں زخمی تھے، ملائکہ اور حیدر، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو بچوں کی تعداد شہادت کی 6 ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے افواج پاکستان نے ایک سخت آپریشن معصوم کے نام سے ایک آپریشن لانچ کرنا تھا ان دہشت گردوں کے خلاف، جو اس ٹائم پہ ایک فتنۃ الہندوستان کہا جاتا ہے اسے، کہ یہ BLA جو ہے یہ ان سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ ISPR نے یہ نام دیا ان کو، پاکستانی افواج نے۔ تو ایک حکمت عملی ہے BLA کی ناظرین۔ اگر اس کی حکمت عملی پہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ ملک میں ایک تو زمینی طور پہ جو ہے ہنگامہ کرتی ہے، ہنگامہ جو ہے وہ کرتے ہیں BLA والے، ایک زمینی پروٹیسٹ وغیرہ، احتجاج وغیرہ، پھر خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ سامنے ڈال ان کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ مسلح کارکن ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ناظرین جنگ، یہ جنگ ایک بندوق سے لڑ رہے ہیں اور ساتھ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی آرمی کے خلاف، اور پاکستان کی افواج نے ان سب کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف جو رات کو بڑا آپریشن کیا ہے، اس میں 20 BLA کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ایک ان کا جو کمانڈر ہے مرتضیٰ بلوچ، جو اہم کمانڈر تھے، اس کو بھی ناظرین ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کو بڑی کامیابی ملی ہے، مگر ناظرین فی الحال یہ کامیابی ان بچوں کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیا جا رہا ہے، مگر ساتھ بلوچستان میں جو حالات انڈیا BLA دہشت گردوں نے بلوچستان میں پیدا کر رکھے، اس کے خلاف ناظرین بڑی کارروائی کرنی پڑے گی۔ ایسے آپریشن جو ابھی کیے گئے ہیں ایک بڑے اور مؤثر آپریشن ہے، تاہم آپ کو مکمل طور پہ BLA، جس طرح آرمی چیف اگر کہتا ہے، اگر ان کی بات ٹھیک ہے، فیلڈ مارشل کی، عاصم منیر کی، اگر وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں 1500 سے 2000 لوگ ہیں اور ان کی 10 نسلیں بھی جو ہے وہ آزادی کی بات نہیں کر سکتے، بلوچستان کو ہم سے نہیں چھین سکتے، تو پھر جب 1500-2000 لوگ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کرو۔ آپ نے پہاڑوں میں بھی جانا ہے، ان کے خلاف فل فلیج آپریشن کرنا ہے۔ اب تو ایران نے بھی آپ کی مدد شروع کر دی ہے، کہ ایران نے کہا ہے کہ میں 300 کلومیٹر، جو پاکستان کی ایک ڈیمانڈ تھا کہ بھارت جو ہے وہ ان علاقوں سے، ایران کے ان بارڈر ایریا سے جہاں پہ پہاڑ زیادہ ہیں اور آبادی کم ہے، یہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی کے سستیان میں جو بلوچ آباد ہیں، وہاں پہ ان بلوچ جو بلوچستان پاکستان کے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے انڈین را جو ہے وہاں پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور وہیں سے پلاننگ کرنے کے بعد ان کو پیسے شیسے ملنے کے بعد وہ بارڈر کراس کر کے ادھر آتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ اب تو وہ 300 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے وہ کنکریٹ کا بنایا جا رہا ہے، ایران کی طرف سے ایک بڑا سٹیپ اٹھایا گیا ہے، جو 4-4.5 میٹر جو ہے اس کی ہائٹ ہوگی۔ تو ایک تو وہاں سے آپ کو پروٹیکشن مل رہی ہے۔ تو ان کے خلاف ناظرین اب پاکستان کو پورا فل فلیج آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر 2000، 1500، 5000، 6000 انہوں نے، کیونکہ BLA بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ، انہوں نے تو پاکستان کی افواج کے خلاف بندوق اٹھا لی ہے، اپنی وردی بنائی ہے، اپنا جھنڈا بنایا ہے، انڈیا کی فنڈنگ ہو رہی ہے، اتنے ثبوت ہم بار بار پیش کر رہے ہیں، تو پھر اس کے باوجود ایک فل فلیج آپریشن، صفائی کی پوری مہم ان کے خلاف کیوں شروع نہیں کی جاتی بلوچستان میں؟ تو بلوچستان میں آخرکار آپ کو ایک بڑا آپریشن کرنا ہی پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے بھی آپریشن ہوئے، مگر ناظرین یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ تعداد میں بلوچ لبریشن آرمی میں لوگوں کو زبردستی شامل کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ ایک تو ناظرین بلوچستان میں
ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ وہاں پہ جمہوریت کو آپ کو لینا پڑے گا اور جمہوری لوگوں کو آگے کرنا پڑے گا. اس کی بڑی وجہ یہ کہ کونسلر اور ناظم اور صوبائی اسمبلی کا ممبر اور قومی اسمبلی کا ممبر یہ سارے جو ہیں ان کی روٹس، ان کی جڑیں جو ہیں وہ عوام میں ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ایک تو انتخاب کرنا پڑے گا عوامی حکومت کا، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوریت کے دائرے میں رہتی ہیں ان کو ناظرین واپس قومی دھارے میں لانا پڑے گا، جمہوریت کا حصہ بنانا پڑے گا. وہ جمہوری نظام سے نکل چکے ہیں، جس طرح اختر مینگل ہیں اور 2-3 اور ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس پہ بلیف چھوڑ دیا جمہوریت پہ. تو آپ پہلے تو بلوچستان میں سازگار ماحول بنائیں، اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ اختر مینگل پہلے بھی 2 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کا ایک بڑا سٹیک ہے وہاں پہ. اچک زے کو، تحریک انصاف کو، جتنی بھی وہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کی جڑیں عوام میں ہیں ان کو آگے لایا جائے، ان کو حکومت میں شامل کیا جائے. اس کے بعد ایک فل فلیج آپریشن کیا جائے ان بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف. تو میرے خیال میں ایک موزون آپریشن رہے گا پاک فوج کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. ایک بہترین راستہ یہی ہوگا کہ ان کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی ہے. اب تو کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں ہے ان کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے. ان کی تعداد تو ویسے بھی آرمی چیف نے بتا دی ہے کہ 1500 سے 2000 ہے، ہم اس کو 5000 لے کے جاتے ہیں. ان کی 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، اگر 10,000 بھی ہیں تو آپ اس کے خلاف آپریشن کر سکتے ہو. کیونکہ اب یہ عالمی انڈیا جو ہے وہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہیں سوشل میڈیا کے 80,000 سے زائد، اور وہ لگے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں آگے. ان کی پروجیکشن جتنی بھی ہو رہی ہے وہ انڈیا کے اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے، اور انڈیا نے بلوچ کے نام پہ مختلف مسلمانوں کے نام رکھے یہ اکاؤنٹ بنائے. تو ریجنل وار بھی وہ لڑ رہے ہیں اور بندوق سے بھی جنگ کر رہے ہیں. تو پاکستان کو ایک بہترین حکمت عملی بنانی پڑے گی اور ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا. یہ تو ان بچوں کے خلاف جو آرمی پبلک اسکول کے بچے تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے جو افواج پاکستان تھی جنہوں نے یہ ٹارگٹ حملہ کیا ہے ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی، جس میں مرتضی کمانڈر جو ہیں BLA بلوچ لبریشن آرمی کی اس کو ہلاک کیا گیا ہے، اور ان کے 20 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ناظرین جو سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کی ہیں تو اب تک 37 BLA کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے اب تک. اس سے دوسری خبر ہے، بڑی خبر ہے کہ سنتاس معاہدے کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی چناب کا اور جہلم کا پانی روکا جا رہا ہے، کشن گنگا ڈیم کا پانی جو ہے وہ بھی بند کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں پاکستان کی آرمی نے بڑا کلیئر میسیج 2 دفعہ کہا ہے کہ آپ ہمارا پانی بند کرو گے ہم آپ کی سانسیں روک دیں گے. اور ISPR کا ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اگر یہ کرتے ہیں اور ہمارا پانی روکتے ہیں تو یہ 6 دریا جو ہیں یہ ہمارے ہوں گے. اب ناظرین زیادہ تر دریا یہ کشمیر پہ، مقبوضہ جموں کشمیر پہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اب پاکستان اس کو اپنی شہر کیوں مان رہا ہے اور وہاں پہ اٹوٹ اننگ کی بات ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے؟ اصل میں جتنے بھی دریا ہیں یہ سارے کشمیر سے آتے ہیں. تو بڑا ایشو پانی کا ہی ہے. 70% پاکستان کا بھی ڈیپینڈ جو ہے، پاکستان کی فصلیں، پاکستان کا پانی جو ہے وہ جہلم اور جناب جو برہم پترا ہے جو چین سے آتا ہے انڈیا کو، اور پھر وہاں سے آسام وغیرہ اور پاکستان میں کشمیر کے ذریعے جو داخل ہوتا ہے وہی پانی. تو اس پہ ناظرین آگے جا کے پاکستان کو بھی جنگ لڑنی پڑے گی. اب یہ جنگ کی طرف ہی حالات جا رہے ہیں، کیونکہ انڈیا نے ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو معطل کر دی ہے یک طرفہ طور پہ، حالانکہ اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ گارنٹر ہے، اس کے باوجود انہوں نے معطل کیا ہے. اب ایسے میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ آہستہ آہستہ آپ کا پانی جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا اور ہماری حکومتیں جو ہے وہ دیکھتی رہ جائیں گی. تو پاکستان کو آگے آنے والے دنوں میں ایک تو مودی دوبارہ جنگ کے لیے کوشش کر رہا ہے، پاکستان پہ حملے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے بدلہ لینا ہے پاکستان سے، تو کس طریقے سے لیا جائے، کیونکہ الیکٹرانک وارفیئر میں تو وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان کی فضائیہ نے جس طرح چائنیز سیٹلائٹ کو استعمال کر کے اور اپنے سائبر سسٹم کو استعمال کر کے چائنا اور پاکستان کا جو جوائنٹ وینچر ہے اس کے حساب سے پاکستان نے 4.5 جنریشن اور JF-17 بلاک 3 سے جس طرح نشانہ بنایا PL-15 سے 190 کلومیٹر کے اندر انڈین فائٹر جیٹ کو، جس میں 6 فائٹر جیٹ ان کے جو ہے وہ پاکستان نے گرائے، جس میں 3 رافیل ان کے 4.5 جنریشن کے جدید ترین فائٹر جیٹ تھے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان نے یہ فائٹر جیٹ گرائے کیسے ہیں. 7 جو MiG-29 ہے اس کو پاکستان نے گرایا، اور 7 ناظرین Su-30 کو، سکھو کو، اور 7 جگوار کو. یہ 6 فائٹر جیٹ پاکستان نے آلریڈی گرا دیے ہیں. 5 کی کنفرمیشن تو پوری دنیا کر رہی ہے. مگر انڈیا اس ٹائم پہ ناظرین پریشان ہے، اور پاکستان کی فضائیہ سے اسپیشلی کہ پاکستان کے پاس الیکٹرانک وارفیئر سیٹلائٹ سسٹم چائنا کا اور اپنا پاکستان کا ڈیولپ کردہ جو سائبر سسٹم ہے اس کے ساتھ کیسے لڑا جائے،
کیونکہ پاکستان نے جنگ کا طریقہ چینج کر دیا ہے اور آنے والے پوری دنیا بتا رہی ہے کہ پاکستان نے 2025 میں جو 4.5 گھنٹے کی یہ جنگ کی ہے اس میں جو 6 فائٹر جیٹ 190 کلومیٹر پہ اور 150 کلومیٹر پہ اور 50 کلومیٹر پہ پاکستان نے مار گرائے ہیں انڈیا کے حدود کے اندر ہی، پاکستان نے اپنے ہی حدود کے اندر. تو یہ پاکستان نے وہ ڈاگ فائٹ کا سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. مطلب اب کوئی ڈاگ فائٹ جو ہے وہ صرف آپ کو موویز میں نظر آئے گی، باقی پاکستان نے وہ پورا ٹرینڈ ہی چینج کر دیا ہے. تو دنیا کی جنگیں جو ہیں وہ اب وہ ڈاگ فائٹ کی بنا پہ نہیں ہوں گی. جن کے پاس سیٹلائٹ کا مضبوط سسٹم ہوگا، جن کے پاس الیکٹرانک وارفیئر ہوگا، جن کے پاس سائبر سسٹم اچھا ہوگا، وہ ناظرین واک سسٹم جن کے پاس اچھا ہوگا، وہ آسانی سے نشانہ بنا سکیں گے دشمن کے فائٹر جیٹ کو. تو انڈیا تو ایسا لگ رہا ہے بظاہر جو ان کو نقصان 4.5 گھنٹوں میں ہوا ہے کہ وہ آئندہ 4-5 سال میں پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے جب تک وہ اپنا الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز، سیٹلائٹ سسٹم، اسپیس کا جو سسٹم ہے اور ساتھ سائبر سسٹم ڈیولپ نہیں کرتا. تو وہ پاکستان کے ساتھ چاہے وہ امریکہ ان کو F-35 دے دے جو ان کو 3-4 سال میں ملنے بھی نہیں ہے، مگر انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے F-35 اس ٹائم پہ ہمیں مل جائیں تاکہ پاکستان کے خلاف حملہ کیا جا سکے اور پاکستان سے بدلہ لیا جا سکے. مگر ناظرین F-35 انڈیا کو اگر ان کی ڈیل بھی ہوتی ہے تو 3-4 سال میں تو انڈیا کو ملنے ہی نہیں ہے. یہ اتنا آسان ہے نہیں. اگر وہ رشیا کے پاس جاتے ہیں Su-57 کے لیے، وہ بھی ان کو 4-5 سال میں نہیں ملنے. ہم نے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ J-35 جو چائنا کا فائٹر جیٹ ہے، 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ جو ریڈار وغیرہ جو ہے اس کو پکڑ نہیں سکے گا، ایک اسٹیلتھ فائٹر ہے جس طرح F-35 امریکہ کا ہے اور Su-57 رشیا کا ہے، اس طرح J-35 جو ہے وہ چائنا کا ہے اور J-20 چائنا کا ہے. تو J-35 جو ہے وہ پاکستان کو دینے جا رہے ہیں چائنا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس اگست میں ہی پاکستان کو ڈیلیور کر دیا جائے گا. ناظرین وہ بڑا مشکل ہے. J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ پاکستان کو اگر 2026 میں مل جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. 2027 تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان کو یہ فائٹر جیٹ مل جائیں گے. مگر یہ جو خبریں ساتھ آ رہی ہیں کہ پاکستان کو J-35 جو ہے وہ کل ہمیں بھی یہ خبریں سامنے آئی چائنا کی طرف سے کہ پاکستان کو یہ ڈیلیوری جو ہے وہ جلد کر دی جائے گی. مگر ناظرین اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو پاکستان کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو ہے وہ 1 سال میں ملنا بڑا مشکل ہے. حالانکہ چائنا کوشش کر رہا ہے مگر یہ اتنا جلدی پاسبل ہونا، اتنی 40 کوانٹٹی پاکستان کو 30-40 کوانٹٹی کے فائٹر جیٹ دینا اتنا آسان ہے نہیں کہ وہ آپ کو ان 2-3-4 ماہ میں دے دیں. بہرحال پاکستان اور انڈیا کی جو اس ٹائم پہ عددی برتری پاکستان پہ حاصل ہے، ان کے پاس کوانٹٹی زیادہ ہے فائٹر جیٹ کی، تقریباً 2400 فائٹر جیٹ ہیں. پاکستان کے پاس تقریباً 1399 فائٹر جیٹ ہیں، جن میں ان کے پاس بومبنگ والے جو ہیں وہ 640-670 کے قریب ہیں، اور پاکستان کے پاس 380-370 کے قریب پاکستان کے پاس بومبنگ والے ہیں ان 1300 میں. مگر پاکستان کے پاس J-10C جو 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے اور JF-17 Block 3 جس نے انڈیا کے 6 فائٹر جیٹ ان 2 فائٹر جیٹ نے گرائے ہیں، اور باقی پاکستان کے پاس جو ہے F-16 بھی ہیں. میراج وغیرہ بھی پاکستان کے پاس ہیں، وہ اولڈ ماڈل ہیں. اس طرح انڈیا کے پاس جو بہترین ماڈل کے تھے وہ 4.5 جنریشن کے رافیل فائٹر جیٹ تھے جن کو پاکستان نے 3 تمار گرایا 36 میں سے. باقی ان کے پاس Su-29 ہے، اس میں بھی پاکستان نے 1 مار گرایا، اور Su-30 ہے، ان میں بھی پاکستان 1 نے مار گرایا. جگوار ہیں اور 7 تیجا تو ان کے آئے نہیں ہے برابر. ان کے دیگر فائٹر جیٹ جو ہیں میراج ان کے پاس بھی پرانے ہیں. تو ناظرین دونوں کا پڑا جو اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ اس سے پہلے جنگ سے پہلے انڈیا کا پڑا باری تھا. یکدم پاکستان نے جو 4.5 گھنٹے کی جنگ کی اور اس میں انڈیا کو جو فضائیہ کو پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے ایکسپوز کر دیا. اس کے بعد پاکستان کا اپر ہینڈ ہے اور پاکستان کا پڑا کافی بھاری ہے، اور انڈیا اس ٹائم پہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے. نریندر مودی ان کے قد میں کمی آئی ہے. بہرحال اب پوری دنیا میں وہ اپوزیشن اور ان کی گورنمنٹ کے جو ایک ٹیم بنائی ہے وہ پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ کیسے پاکستان نے پہلگام میں جو ہے وہ دہشت گردی کی اور ہم نے پھر اٹیک کیا اور پھر انہوں نے کیا اور ہم آگے اٹیک کرنے جا رہے ہیں. تو وہ پوری دنیا کو ساتھ ملانے کے لیے اور چائنا کو آگے کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے خلاف جو ہے وہ چائنا سٹینڈ لے رہا ہے اور چائنا کھل کے ہمارے خلاف لڑ رہا ہے. اس لیے وہ پوری دنیا میں امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اور پوری دنیا کو راضی کرنے کے لیے، یورپی ممالک کو راضی کرنے کے لیے نکل پڑا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہمارا ساتھ دیں اور فوری طور پہ ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں. اس میں مودی کی یہ چال بھی ہے کہ F-35 چونکہ ٹرمپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ میں انڈیا کو دینے جا رہا ہوں،
اب پھر بعد میں انڈیا نے روک لگا دی. اب دوبارہ نریندر مودی کی خواہش ہے کہ وہ مجھے جلد سے جلد مل جائے تاکہ میں پاکستان پہ حملہ کر سکوں. 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں وہ ریڈار پہ نظر نہیں آتے, بڑی تیز ہیں, اور 5th جنریشن کا نیا جنریشن ہے. اب پاکستان کے پاس J-35 ہوں گے تو ان کے پاس F-35 ہوں گے جو دنیا کا سب سے جدید ترین فائٹر جیٹ ہیں. بہرحال وہ کافی کاسٹلی بھی ہے, مگر انڈیا کے لیے اس ٹائم پہ کاسٹ معنی نہیں رکھتی, کیونکہ ان کے خزانے میں 780-760 ارب ڈالر موجود ہیں. تو ان کو کم از کم 15-20 فائٹر جیٹ تو F-35 کے چاہیے. وہ لگا ہوا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اگر آپ زمینی حقائق کو دیکھیں تو پاکستان نے جو حشر نشر انڈیا فضائیہ کا کیا ہے ناظرین, اس کے بعد تو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے ساتھ 5-6 سال جنگ کر پائیں گے. مگر پھر بھی نریندر مودی اپنے قد میں گراوٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ناظرین, ساتھ خیبر پختونخوا میں تیرا کا علاقہ ہے, میدان ضلع خیبر زنگی میں 3 جوانوں کو جو ہے, نوید کو, ابراہیم کو اور سمت کو جو ہے جاسوسی کے الزام میں, جوان لڑکے تھے بیچارے, ایک کی اب شادی ہو گئی تھی, ایک نوید جو ہے وہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا, ان کو قتل کر دیا گیا ہے کہ آپ پاکستانی افواج کی جاسوسی کر رہے ہو. تو اس طرح کے واقعات ناظرین روزانہ کے حساب سے ہو رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں, پولیس چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں, پولیس تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں, چیک پوائنٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں, ریٹائرڈ اہلکاروں کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ناظرین. اسپیشلی جنوبی اضلاع میں ان کی تعداد زیادہ ہے, جو ڈیر اسماعیل خان ہے, ٹانک ہے, بنو ہے, لکی مروت ہے, کوہاٹ تک ہے, کرک ہے, اور شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان اور بنو. ان علاقوں میں ناظرین اس ٹائم پہ حافظ گل بہادر گروپ کے اور TTP کی جو ہے وہ کافی بڑی تعداد ان کی موجود ہے, اور یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. پاکستان اس سے پہلے بھی 3 محاذ پہ پاکستان نے جنگ لڑی, ایک انڈیا کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑی, ساتھ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی ان شدت پسندوں اور دہشت گردوں کا پاکستان مقابلہ کرتا رہا. تو پاکستان کی آرمی اس ٹائم پہ کڑے امتحان سے گزر رہی ہے, اور اب تو انڈیا کے خلاف انہوں نے جنگ جیت لی ہے, ان کا مورال بلند ہوا ہے. بہرحال جو اب خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو حالات چل رہے ہیں, تو بلوچستان پہ تو مکمل طور پہ آپ نے اگر بلوچ لبریشن آرمی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی علاج ہے, آپ نے 1 سال بعد آنا ہے, 2 سال بعد آنا ہے. یہی اس کا علاج ہے کہ آپ نے مکمل طور پہ فل فلیج ایک آپریشن کرنا ہے, ورنہ APS جیسے واقعات ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے پھر ایک آپریشن کر دینا ہے, 20-25 دہشت گردوں کو ہلاک کر دینا, اور پھر وہ ایک ٹارگٹ حملہ کریں گے, پھر اس طرح کا ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ وہاں پہ مکمل ایک آپریشن کیا جائے اور جمہوری پارٹیوں کو جو ہے اس کا حصہ جو ہے اسمبلی کا بنایا جائے. جب تک عوامی نمائندگی آپ بلوچستان میں جو جڑیں جن لیڈروں کی عوام میں ہیں, جب تک آپ ان سے صلاح مشورہ نہیں کرو گے, ان کو اسمبلی کا جمہوریت کا حصہ نہیں بناؤ گے, وہاں پہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد اٹھ جائے گا. اب اختر مینگل کے جو لوگ ہیں وہ جمہوریت میں تھے, اب جمہوریت سے انہوں نے ریزائن دے دیا ہے, اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے. تو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ جس طرح کی تحریک چلا رہا ہے وہ بھی اس طرح کی تحریک چلا رہا ہے, تو ان کا جمہوریت سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, پھر وہ غلط گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ناظرین دیکھنا پڑے گا, یہ بڑا میٹر کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.